ساری دنیا میں کلہاڑا لکڑیاں کاٹنے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسا بہادر اور نڈر مجاہد موجود ہے جس نے ساری زندگی کلہاڑے سے جنگ لڑی ہے۔ زمانہ قدیم میں جہاں ساری دنیا میں تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، وہیں ایک ایسا جنگجو تھا جو کلہاڑے سے جنگ لڑتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا آرمی چیف کئی قبیلے کا بہادر مرد مجاہد ترگت بے۔ سلامتی ہو ان بہادروں پر، ان غازیوں پر اور ان شہیدوں پر جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ ترگت بے، جنہیں تاریخ ترگت الپ کے نام سے بھی جانتی ہے، سن 1265 میں کئی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ترگت الپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت کئی قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ترگت الپ کی تاریخ پر مبنی ہے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے ایک عام سپاہی سے ترگت الپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے۔ ترگت الپ اس وقت بچے تھے کہ جب منگولوں نے سلمان شاہ کے قبیلے پر حملہ کیا۔ اس خوفناک حملے میں ترگت الپ کے والد شہید ہو گئے، جس کے بعد ترگت الپ نے سلمان شاہ سے جنگجو بننے کی ٹریننگ شروع کی۔ ترگت الپ نے 125 سال کی عمر پائی۔ یہ وہ خوش نصیب مجاہد ہیں کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی 4 نسلوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی۔ ترگت الپ ارطغرل غازی کا سب سے وفادار ساتھی تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترگت الپ عثمان غازی کے ساتھ کھڑا رہا۔ ترگت الپ ہر دور میں فوج کا سپہ سالار رہتا تھا۔ ترگت الپ اپنی فوجی حکمت عملیوں، تیز دماغ اور بہادری کی وجہ سے ہمیشہ دشمن کو شکست دیتا تھا۔ عثمان غازی کے دور میں جب ترگت الپ نے ایناگول قلعے پر حملہ کیا تو اس وقت ان کی عمر 99 سال تھی۔ ایناگول کی فتح کے بعد ترگت الپ اس شہر پر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر بھی ہر جنگ میں عثمان غازی نے ترگت الپ کو ہی فوج کا سپہ سالار رکھا۔ برسا کی فتح کے وقت بھی ترگت الپ اور خان غازی کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ اس فتح سے واپسی پر عثمانی فوج کو عثمان غازی کی وفات کی خبر دی گئی، جس کے بعد عثمان بے کو سوگت سے برسا میں لا کر دفن کیا گیا۔ اس وقت ترگت الپ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک بڑے بڑے جوان جنگجو بھی ترگت الپ سے ڈرتے تھے۔ ترگت الپ نے ساری زندگی کلہاڑے سے جنگیں لڑی۔ ترگت الپ کا کلہاڑا 2 دھاری تھا، جس کے دونوں اطراف وار کرنے سے دشمن کو کاٹ دیتا تھا۔ اس کلہاڑے کے دستے میں چمڑا لگا ہوا تھا۔ اپنی ساری زندگی میں ترگت الپ نے 7 کلہاڑوں کا استعمال کیا۔ یہ کلہاڑے آج بھی ترکیہ کے ملڑی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ یہ کلہاڑے 92 سینٹی میٹر لمبے اور 1650 گرام وزنی ہیں۔ اور خان غازی نے جب باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے اپنے آپ کو پہلا سلطان کہلانے کا اعلان کروایا تو اس وقت بھی ترگت الپ زندہ تھے۔ اس عظیم مجاہد کی قسمت دیکھیں جو 125 سال جہاد میں مصروف رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت نصیب فرمائی۔ 125 سال کی عمر میں ایک قلعہ فتح کرتے وقت ترگت الپ اس حالت میں شہید ہوئے کہ کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور سینے سے خون بہہ بہہ کر ساری زمین سرخ ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی اس وفادار مجاہد کی تاریخ جس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی وفاداری کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کی خدمت اور شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر جائیں۔